السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ جب اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ دیا، ایک نیریٹو دیا، جو بھی وہ جلسے کرتے، جو بھی انٹریکشن کرتے، اور وہ ایک سوال ضرور کرتے تھے کہ ان کو کس وجہ سے نکالا گیا، کیونکہ ان کے مطابق جب ان کو حکومت سے الگ کیا گیا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صحیح سمت پر جا رہی تھی۔ تمام جو معاشی اشاریے ہیں وہ زبردست تھے، پاکستان کی ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، روزگار میں اضافہ ہو رہا تھا، اور تمام جو باتیں ہیں اس حوالے سے وہ آپٹمسٹک تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس وقت ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ اب جب باقاعدہ طور پر جو پچھلا مالی سال جو آخری سال تھا تحریک انصاف کی حکومت کا، اس کے جو حتمی اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ درست تھے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی۔ تو شہباز، اس میں جو سب سے بڑا ظاہر ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز پہ بات کریں گے ہی کہ واقعی اگر آپ کی معیشت زبردست ترقی کر رہی ہو تو پھر تو آپ کے جو ریونیو ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو ہمارا ایک کرونک پرابلم رہا ہے، وہ بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے، ظاہر ہے کہ 9 ماہ آپ ملا لیں، 3 ماہ تو پھر یہ گورنمنٹ آ گئی تھی، ان کو ملا کے تو پاکستان نے پچھلے مالی سال ریکارڈ جو فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا وہ سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ معیشت صحیح سمجھ جا رہی تھی وہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں کامران، دو چیزیں جو ہیں پاکستان کو IMF کے دروازے پہ ہمیشہ لے کے جاتی ہیں۔ ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، ان کا ہدف تھا $2.3 ارب، اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز ہیں کو $17 بلین پلس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پچھلے مالی سال میں ہوا ہے، اور ریکڈ تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ $19 ارب کا ایک پہلے ایک ڈیفیسٹ تھا، بٹ جو ان کا ہدف تھا $2.3 ارب کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں $17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ۔ پھر دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے کہ بجٹ کا خسارہ، بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، یہ دو فیکٹرز پاکستان کو IMF کے پروگرام میں لے کے جاتے ہیں، اور پاکستان کی اکنامک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کا جو سم ہوتا ہے، یہ دو نمبرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بڑھنے کے، ہسٹوریکلی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے اخراجات اور جو آمدن اس کا جو گیپ ہوتا ہے دیٹ از یور بجٹ ڈیفیسٹ، بٹ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی خاص طور پر پچھلے مالی سال میں جو پالیسیز تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لیڈ بائی دی دین گورنر رضا باقر صاحب، اور پھر جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے، ان کے وزیر خزانہ بننے کے بعد جو ایک فسکل سٹیبلٹی پالیسیز جو اڈاپٹ کی تھی حفیظ شیخ صاحب نے، اس کے بالکل ایک الٹ میں ایک دوسری سمت میں چلنا شروع کر دیا شوکت ترین صاحب نے، اور ایز اے رزلٹ ہم جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کا تاریخی بجٹ کا خسارہ ہوا ہے۔ مالی سال 2021-22 میں وفاقی حکومت کا ہدف تھا ان کا 3,990 ارب روپے کا، اور جو ہم اعداد و شمار بھی آج بتا رہے ہیں ناظرین کو، جو بجٹ کا خسارہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 5,480 ارب روپے۔ مطلب جو مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے لگ بھگ کوئی کہا تھا کہ جو 5600 ارب روپے ہوگا، تو ان کا جو تخمینہ تھا وہ اس کا مطلب ہے درست تھا۔ تو اس میں لیکن ظاہر ہے کہ اپریل میں گورنمنٹ چلی گئی، 3 مہینے اس گورنمنٹ کے بھی شامل کر لیں، تو ڈو یو تھنک کہ میجر جو رسپانسبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ پچھلا بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ تحریک انصاف پر ہی آتا ہے اگر یہ سارے پرابلمز آئے ہیں تو؟ دیکھیں اگر تو اس حکومت کا ہوتا ہے نا رول اس میں، تو بالکل ہم اس کو کہتے ہیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل کو جو پہلی پریزنٹیشن دی گئی تھی جو سیکریٹری فائنانس نے ان کو دی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ 5600 ارب روپے کا پاکستان کا وفاقی حکومت کا بجٹ خسارہ ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز PTI کی حکومت پیچھے چھوڑ کے گئی تھی، جس میں خاص طور پر جو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انہوں نے سبسڈی دے دی، اور سبسڈی کی وجہ سے جو بجٹ خسارہ شوٹ ہوا، اور وہ جو لائبلٹی ساری پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، آلدو اس کے اوپر جو شوکت ترین صاحب انہوں نے ایک پلان بھی دیا تھا کہ جی میں کیسے کروں گا، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پلان ویسے جو پلان کی، اگر آپ نے جو پلان کی بات کی تو پہلے وہ پلان کا سن نہ لیں، کیونکہ ایک طرف یہ تقریباً 5500 ارب کا پچھلے مالی سال جو ہمارا خسارہ ہوا ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جب پچھلی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے انہوں نے جب سبسڈی دی تھی فیول کے اوپر، تو انہوں نے ایک جواز پیش کیا تھا کہ اس سے
پاکستان کے جو قومی خزانہ ہے اس پر بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے خیال میں کہاں سے پیسے نکال کے ہم نے یہ سبسڈی دی ہے. تو اس حوالے سے جو وضاحت پیش کی تھی اس وقت شوکت ترین صاحب نے، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. ہمارے پاس ایس او ایز ہیں، اس کے ڈیویڈنڈز پڑے تھے 3-4 سال کے، اور جو ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے تھے. بجٹ میں میرے خیال میں 94 بلین روپیز ڈالا ہوا ہے، باقی نہیں ڈالے ہوئے. تو یہ 1.2 ٹریلین آئل کمپنیز کے پڑے ہیں. اس میں سے اگر لیکیج بھی کر دے 200 بلین کی تو تقریباً 900 ارب روپے کے، یہ 950 بلین کے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اس میں سے، ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم کیپچر کریں گے اور اس میں سے ہم کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ یہ سرکولر ڈیٹ کے ریڈکشن میں لگائیں گے. تو اسی میں سے ہم کچھ پیسے وہاں سے نکالیں گے، پی ایس ڈی پی میں سے کچھ نکالیں گے، اور باقی یہ ہے کہ ہمارا جو ہم لوگوں نے بجٹ کیا ہوا تھا کووڈ کا اور اس کے احساس پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے نکالیں گے. تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی وہ آبجیکشنز نہیں ہونی چاہیے. جی، یہ شوکت ترین صاحب نے جو جمع تفریق بتائی کہ کہاں سے ہم نے پیسے نکالنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی، مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو وہ شوکت ترین صاحب سے پوچھتے رہے کہ آپ نے وہ پیسے کہاں پہ چھپا کے رکھیں تاکہ ہم وہ سبسڈی کنٹینیو رکھ سکیں. جو مجھے تو کوئی ان کی خاص سمجھ نہیں آئی. اگر واقعی ہمارے پاس اتنا سرپلس یا اتنا پیسہ پڑا ہوا تھا تو پھر ٹیکنیکلی تو عام لوگ یہی پوچھیں گے کہ یہ ریکارڈ پھر خسارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ان کی بات میں وزن ہے کہ واقعی ایسا تھا یا یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے؟ ایسے ہی ہے. جب جولائی 2021 میں جون 2021 میں انہوں نے اپنا بجٹ دیا اور پیٹرولیم لیوی کا انہوں نے ہدف رکھا 610 ارب روپیہ. تو ہم نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں پوچھا کہ یہ 610 ارب آپ کیسے کر لیں گے، اس سے تو اتنی آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو انہوں نے ہمیں جواب میں کہا جی کہ دیکھیں وہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور عالمی منڈی میں تیل سستا ہو جائے گا، تو وہاں سے ہمیں جو ریلیف ملے گا اس کی بجائے ہم قیمتیں کم کرنے کے اتنا ہی ہم پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں گے تو اپنا ہدف حاصل کر لیں گے. تو وہ خیالی پلاؤ تھے. لیکن ناظرین اس کی حقیقت جیسا بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 5480 ارب روپے کا بجٹ خسارہ کیا ہے پچھلے مالی سال میں، جس کی زیادہ تر رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس کے اوپر آتی ہے. جو پاکستان کی اکانومی کا حجم ہے اس کے یہ جو نئی جی ڈی پی اس کی تھی سائز، اس کے اوپر بھی یہ 8.2% بنتا ہے. اگر اکانومی کی ری بیسنگ نہ ہوتی تو یہ جو خسارہ بننا تھا ایز پرسنٹ آف دا جی ڈی پی یہ 10.2% بنتا. اور یہ خسارہ بڑھنے کی جو بڑی وجہ ہے وہی ہے جو بے تحاشا اضافہ ہوا اخراجات میں. وفاقی حکومت کے جو ٹوٹل اخراجات تھے وفاقی حکومت کے وہ کوئی 9220 ارب روپے کے اخراجات ہوئے ہیں. جو حکومت کا اپنا ہدف تھا اخراجات کا اسے تقریباً 731 ارب روپے کے اضافی اخراجات ہوئے. جو پرابلم ہے وہ ہے آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات، کرنٹ ایکسپینڈیچر جن کو بولتے ہیں، وہ ہوئے 8660 ارب روپے کے، اور تقریباً اس میں 1073 ارب روپے کا اس میں اضافی اخراجات جو بجٹ کے انہوں نے بجٹ کیا تھا اس کی وجہ سے زیادہ ہوئے اخراجات. جو زیادہ تر پیسہ یہاں پہ گیا ہے وہ سبسڈیز میں گیا ہے. جو سود کے اوپر جو سود کی مد میں جو ادائیگیاں کی گئی ہیں اس میں بھی تقریباً 3182 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے بجٹ کے ہدف سے زیادہ. دفاع کے اوپر وفاقی حکومت نے کوئی 1412 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور جو ترقیاتی بجٹ تھا 900 ارب روپے کا اس کے مقابلے میں جو ایکچوئل خرچہ ہوا ہے وہ کوئی 560 ارب روپے بھی نہیں بنتا. اب پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے؟ اگر آپ جو سود کی مد میں جو ادائیگیاں ہوئی ہیں اس کا آپ دے لیں ہدف تو وہ تو تقریباً 3100 ارب روپے اب نہیں بنتا تھا، اس سے 120 ارب روپے زیادہ خرچ ہوا ہے. لیکن جو 3182 ارب روپیہ سود کی مد میں ادا کیا گیا ہے جو وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن تھی صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد اس کا یہ 85% ہے. تو اگر آپ دفاع کو بھی شامل کر لیں 1412 ارب وہ بھی شامل کر لیں تو یہ دو جو بڑے ہیڈز تھے اس کے اوپر جو اخراجات ہوئے وہ تقریباً 4600 ارب روپیہ، اور اس کے مقابلے میں جو وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن تھی وہ تقریباً 3750 ارب. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے جو اخراجات ہیں اور اس کی جو آمدن میں اس میں اتنا واضح گیپ آ چکا ہے کہ دو بڑے اخراجات جو حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی اور دوسرا دفاع، اس کے لیے بھی اب پیسے نہیں ہیں، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو پاکستان کا قرضہ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. یہی وہ وجہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو فیکٹر تھا جو روپے کی قدر میں کمی اس کی وجہ سے آپ کے قرضوں میں اضافہ ہوا، دوسرا وفاقی حکومت کو جتنے بھی وہ کام کرتی ہے چاہے وہ ویلفیئر کے کام کرتی ہے
چاہے وہ تنخواہیں ادا کرتی ہے, چاہے سبسڈیز دیتی ہے, چاہے ترقیاتی بجٹ پہ خرچ کرتی ہے, اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے. تو جو قرضہ پاکستان کی وفاقی حکومت کی ذمہ تھا جون 2018 میں, وہ تھا تقریباً 25,000 ارب روپیہ, جو بڑھ کر ہو گیا ہے تقریباً 45,000 ارب روپیہ صرف 4 سال کے عرصہ میں. ابھی اس کے اندر جون کے جو نمبرز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. کامران, اس کے اندر جو اصل پرابلم آئے گا نا, پرابلم ہے اس کا اگلے بجٹ کے اوپر, ایک امپیکٹ کے اوپر بھی آنا. جو ان کے ریونیوز کا ہم نے بتایا آپ کو, ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن اچھی رہی, تقریباً 6,143 ارب روپیہ ان کی کلیکشن تھی, ہدف سے کوئی 315 ارب روپیہ زیادہ, وچ واز اے گڈ تھنگ. دوسرا, لیکن اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو وہ سائز آف دا اکانومی بڑھ گیا, لیکن پرابلم تھا نان ٹیکس ریونیو کا. نان ٹیکس ریونیو کا ان کا ہدف تھا پچھلی حکومت کا تقریباً 2100 ارب روپیہ, اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ہارڈلی 1200 ارب روپیہ اکٹھا کیا. اور میجر وہی جو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کا, انہوں نے ایک انریلسٹک ٹارگٹ دیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروفٹ میں بھی اس میں ایشوز تھے. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جو پرائمری بجٹ کا خسارہ ہے, جو قرضوں کے اوپر آپ سود کی ادائیگیاں کرتے ہیں, اس کو مائنس کر کے جو باقی ان کے پاس ریونیوز بچتے ہیں وہ ہو گئے ہیں نیگیٹو ہوئے ہیں. وہ تقریباً آپ کا 2300 ارب روپیہ وفاقی حکومت کا, 2,297 ارب روپیہ ٹو بی پریسائز. اور یہ جو اس کے اوپر اب جو اگلا سال کا بجٹ, یہ جو مالی سال نیا شروع ہو چکا ہے جس کا اب دوسرا مہینہ ہے یہ, اس میں پاکستان نے کمٹمنٹ دیا آئی ایم ایف کو کہ وہ پورا کرے گی, اس کے بجٹ سرپلس دکھائے گی 153 ارب روپے کا. آپ نے ایک طرف 2300 ارب روپے کا خسارہ کیا, اس کے اوپر آپ نے سرپلس دکھانا ہے 153 ارب روپے کا. مطلب یہ کہ تقریباً 2500 ارب روپے کے برابر, یا پاکستان کی جو معیشت کا حجم ہے اس کا 3.5% کے برابر وفاقی حکومت کو فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے. نقصان اب یہ ہو گیا ہے چونکہ یہ جو نمبرز آئے ہیں یہ کافی خراب ہیں, ٹھیک ہے, ریکٹ ڈیفیسٹ ہے, باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب ہوگا یہ کہ وفاقی حکومت کو اپنے آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, اس کے لیے ان کو جو فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے تقریباً جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ 2500 ارب روپے کے قریب, یہ ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ اس سال کا جو انہوں نے جو اخراجات کا تخمینہ ان کا وہ تقریباً 9,700 ارب روپے اب نہیں بنتا, اس سے بھی کافی کم ہے. تو جو صرف 3.5% انکریز بنتا ہے, اور پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 25% ہے. تو 25% جب مہنگائی کی شرح ہو تو آپ کے جو ایکسپینڈیچرز میں 3.5% انکریز آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. چلیں ان نٹ شیل یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ جو دعویٰ کرتی آئی ہے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب, اس میں اتنی سچائی نہیں ہے. ادروائز یہ فگرز اتنے نہ ہوتے, اور باوجود اس کے آن اے لائٹر نوٹ کہ یہ کرنٹ جو ایکسپینڈیچر ہمارا بڑا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے آفس میں کوئی جاتا تھا تو وہ کسی کو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پوچھتے تھے. تو آپ تصور کریں گے اگر وہ چائے کی پیالی بھی آفر کرتے, کھانا بھی آفر کرتے, تو پھر یہ بجٹ خسارہ پتہ نہیں کدھر جاتا. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک اور جو ٹارگٹ شوکت ترین صاحب نے رکھا تھا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, اس میں بھی کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے, اور خاص کر کے جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے کچھ انیشیٹوز کا اعلان کیا, خاص کر کے انیشیٹوز لیے بھی کہ کسی طریقے سے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور ایک جو ان کا انیشیٹو تھا کہ پوائنٹ آف سیلز, یعنی کہ یہ جو بڑے ریٹیل سٹور ہیں, آپ شاپنگ مالز اور جگہ جگہ جاتے ہیں جہاں پر یہ کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ جو شاپنگ کرتے ہیں اس کو کنیکٹ کیا جائے ایف بی آر کے سسٹم کے تحت تاکہ ٹیکس کی کوئی چوری نہ ہو. تو شہباز, اس حوالے سے ظاہر ہے جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ ایسی جو مشینیں ہیں ان کو کنیکٹ کیا جائے گا ایف بی آر کے سسٹم سے. اور غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو یہ مالی سال جو پچھلا کلوز ہوا ہے اس میں ہدف رکھا گیا تھا کہ اس مد میں کم از کم 50 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا. تو اس میں کس حد تک تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اور خاص کر کے شوکت ترین کی جو بجٹ سپیچ تھی ان کا جو سب سے بڑا انیشیٹو تھا وہ یہی تھا کہ جو پوائنٹ آف سیلز ہوتے ہیں, بیسیکلی جب آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں گروسری کی یا کہیں پہ بھی آپ کو کپڑے خریدتے ہیں تو جو آپ کو وہاں سے ایک پرچی ملتی ہے, جس مشین سے آپ کو پرچی ملتی ہے اس کو پوائنٹ آف سیل بولتے ہیں. یہ تو وہ جو مشین ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ تاکہ وہ جو سیل ہو رہی ہے وہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں آ جائے اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بھی چوری نہ ہو سکے. تو اس بات میں انہوں نے اناؤنس یہ کیا کہ 5 لاکھ اس طرح کی مشینیں یہ سسٹم سے کنیکٹ کریں گے. اس وقت تک تقریباً 11 سے 11,500 مشینیں آلریڈی اس میں سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکی تھی. ہدف انہوں نے رکھا تھا 50 ارب روپے, اور خواہش ان کی تھی کہ 100 ارب روپے اضافی ہوگا. تو بجٹ سپیچ کے فوری بعد
ایک ان کو بریفنگ دی گئی ایف بی آر میں, ایف بی آر تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ ان کو یہ بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ جناب آپ نے جو اہداف رکھے ہیں یہ ان ریئلسٹک ہیں اور یہ حاصل نہیں ہو سکتے, اور اگر یہ حاصل نہیں ہو سکتے تو اس کا انہوں نے کہا جی ایٹ بیسٹ اگر ہم کر سکتے ہیں, آپ 50 ارب کہہ رہے ہیں, ہم کو 15 ارب روپے اکٹھا کریں گے. تو میں نے وہ خبر کی ناظرین کہ یہ جو شوکت ترین صاحب کو یہ بریفنگ کر دی گئی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ جون 2021 میں بریفنگ ہوئی تھی. تو ترین صاحب سے اگلے دن وہ پارلیمنٹ گئے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی, ناراضی کا اظہار کیا, ان کا تم نے جو خبر کی ہے وہ غلط ہے, میں تمہیں سو بھی کر سکتا ہوں. خیر انہوں نے بڑے لائٹر موڈ میں یہ بات کہی. ایک تو ان کی طرف سے یہ بات ہے, دوسرا جب یہ خبر ہم نے کی تو چیئرمین ایف بی آر صاحب کی بھی کلاس ہوئی کہ یہ خبر کیسے لیک ہو گئی. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو 3rd فلور ہے جہاں پہ چیئرمین کا سیکریٹریٹ ہے تو وہاں پہ اضافی دروازے لگا دیے گئے تاکہ آئندہ جب اس طرح کی کوئی میٹنگز ہو تو خبر دروازوں سے باہر نہ جا سکے. چلیں وہ دونوں کی طرف سے ایک ریئیکشن تھا. اس وقت بھی جو چیئرمین ایف بی آر تھے آج بھی وہ چیئرمین ایف بی آر ہیں, آلدو دوبارہ اپوائنٹ ہوئے, بیچ میں کوئی اور چیئرمین تھے. تو ناظرین جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو 5 لاکھ مشینیں انٹیگریٹ کرنا تھیں وہ ہدف تو انہوں نے کیا حاصل کرنا تھا, جو ٹوٹل انٹیگریشن انہوں نے ابھی تک کی وہ 23,200 مشینیں جو ہیں وہ اس کو انٹیگریٹ کر چکے ہیں یہ, جس میں یاد رہے کہ 11,000 مشینیں پہلے ہی انٹیگریٹڈ تھی, ہارڈلی 12,000 مشینوں کو یہ ایڈ کر سکے ہیں. اور جو ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی 50 ارب روپے کا اضافی ریونیو لیں گے, اس کے مقابلے میں جو ایکچوئل ایڈیشنل سیلز ٹیکس ملا ہے حکومت پاکستان کو, یہ جو ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہیں وہ ہے 6.3 ارب روپیہ. تو یہ وہ ریزلٹ ہے. اب اگر کسی نے سو کرنا ہے تو وہ سو کر سکتا ہے, دروازے کسی نے کوئی اور لگانے تو وہ بھی لگا لے. جو حقائق ہے وہ چھپتے نہیں ہیں. کامران بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. انہوں نے جو کچھ اور اس کے اندر ایکٹیویٹیز یہ کی تھی کہ لوگوں کے شوکت ترین صاحب کا خیال, اور جینوئنلی آئی بلیو کہ ان کا خیال اور ان کی جو اسکیم تھی وہ بری نہیں تھی, اس کی ایگزیکیوشن میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں. شوکت ترین صاحب کا یہ خیال تھا کہ آپ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں, آپ لاٹری اسکیم لے کے آئیں, اس سے لوگوں وہ انکریج ہوں گے, وہ وہاں سے شاپنگ کریں گے جو ایف بی آر کے سسٹم سے انٹیگریٹ ہوں گے لوگ. تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ کام 1990s میں بھی کیا تھا جب وہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ تھے, تو تب بڑی سکسیسفل یہ اسکیم رہی تھی. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس گول کو جنوری 2022 میں انہوں نے لاٹری اسکیم لانچ کر دی. ہر مہینے ایف بی آر نے 53 ملین روپے کے انہوں نے انعامات جو ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے. اب تک 7 اس کی جو بیلٹنگ ہو چکی ہیں اور 371 ملین روپے جو ہے وہ لوگوں میں بانٹے گئے ہیں اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اچھے خاصے کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی دیے گئے. اور آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, آپ اور میں اور کوئی بھی جو کنزیومر جب شاپنگ کرنے جاتا ہے جب اس کو بل ملتا ہے اس کے اندر 1 روپیہ لگا ہوتا ہے انوائس کا. 1 روپیہ ہر شخص ہر رسید کے اوپر ایف بی آر کو دے رہا ہے اسکیم کو فائنینس کرنے کے لیے. اور اس کے باوجود اتنے برے نتائج ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور ایف بی آر کو سوچنا چاہیے. آلدو ایف بی آر کے اپنے ان کے کمپلینٹس ہیں, جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں, ہم پیچھے لوگوں کو کیسے جائیں, دکانوں کو کیسے ہم مانیٹر کریں, ہماری جو پوسٹیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ انسینٹیوز نہیں دیتے, 150% ایگزیکٹو الاؤنس آپ نے ہمیں نہیں دیا. اس کے جواب میں وزارت خزانہ کہتی ہے جناب آپ 12 ویسے ہی ایوارڈز لے جاتے ہو سال میں, تو آپ کو ایگزیکٹو الاؤنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نہ تو اسکیم ایگزیکیوٹ ہوئی ہے سکسیسفلی, نہ ہی ٹیکس بیس میں اضافہ ہوا ہے. اور نٹشل یہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کو تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام ڈیٹیل کیا جی کہ یہ پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے, خاص طور پر پی ایم ایل این کی جو پارٹ ہے حکومت, انہوں نے ان کو ویسے ٹیکس سسٹم سے نکال دیا, 42 ارب روپے کی ہٹ لے لی. بڑے تاجر جن کو کیپچر کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک فارملی ایک سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ ریزلٹس آپ کے سامنے. تو اگلا ہی مالک آپ سیلڈ کلاس ہے, میرے خیال ہمیں سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اب یہ دونوں چیزوں کے اوپر پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ذکر کیا, تحریک انصاف کے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے اس پر اعداد و شمار کچھ اور بات کر رہے ہیں, اور پھر ٹیکس کلیکشن کی اگر بات کریں شوکت ترین صاحب کا جو انیشیٹو تھا اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا تذکرہ کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک تناؤ ہے, اور سب سے جو مرکزی کردار اس تناؤ میں ادا کیا وہ تھا 5 اگست 2019 کو, جو بھارتی حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا. اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان مزید تنزلی آئی. پاکستان نے جو سفارتی تعلقات تھے بھارت کے ساتھ ان کو ڈاؤن گریڈ کیا, تجارتی تعلقات منقطع کیے, اور اس کے بعد باوجود کوششوں کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ابھی تک بحال نہیں ہو سکے. لیکن اسی اسنا میں اب یہ خبر آئی ہے کہ اسی سال اکتوبر میں
بھارت جو ہے میزبانی کر رہا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، اور جو خبر ہے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس میں باقاعدہ طور پر ان ایکسرسائزز میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ تاریخی طور پر یہ پہلا موقع ہوگا غالباً جب پاکستانی افواج کا ایک جو کنٹنجنٹ ہے وہ بھارت جائے گا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایس سی او کے اندر نہ صرف بھارت، روس، چین اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو وہ اس میں شرکت کریں گی۔ تو موجودہ تناظر میں اٹ از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ شہباز اگر حال ہی میں دیکھیں تو پاکستان نے کئی ایسے جو ایونٹس کے اندر ہوئے ان کا بائیک آؤٹ کیا۔ اس کی حالیہ مثال اگر آپ دیکھیں تو جو چیس چیمپئن شپ بھارت میں حال ہی میں اس کا انعقاد ہو رہا تھا، تو پاکستان کی ٹیم ایون بھارت چنئی میں پہنچ بھی گئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان نے ان کو واپس بلا لیا، کیونکہ جو وہ مشل تھی جو بھی چیمپئن شپ کی وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کے گزری تھی، اور پاکستان نے اس احتجاج میں کہا کہ ہم اس چیس چیمپئن شپ میں شرکت نہیں کرتے۔ لیکن اب جب یہ ایس سی او کے تحت وہاں پر یہ ہو رہی ہیں ایکسرسائزز، تو پاکستان اس میں باقاعدہ طور پر شرکت کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی آپٹکس کے اعتبار سے بھی سگنیفیکنٹ چیز ہوگی کہ نہ صرف پاکستان شرکت کرے گا بلکہ بظاہر جو پاکستانی افواج کا ڈیلیگیشن ہے اس کا بھارت کے اندر جانا اور بھارت کے ساتھ مل کر وہاں پہ باقی ممالک کے ساتھ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرنا، تو آئی تھنک اٹ ول بی این انٹرنیشنل ہیڈ لائن۔ یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن ہوگی، لیکن دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے یہ لوگ جوائنٹ ایکسرسائزز کر چکے ہیں، پروبیبلی ایس سی او کے بینر کے تلے کر چکے ہیں، لیکن اس کا زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے جس کے اوپر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی تیار ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا سافٹ کیا ہے، یا دس از ایز پارٹ آف آر اسٹریٹجی کی پہلے بھی ہم اس طرح کی انٹریکشنز کرتے ہیں، ارسپیکٹو وہ بھارت میں ہو رہا ہے یا کسی تھرڈ کنٹری میں ہو رہا ہے؟ چونکہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے تو اس لیے پاکستان پارٹیسپیٹ۔ میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ ہے جو ہماری پالیسی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایس سی او دو کہ دوسری آرگنائزیشنز بھی ہیں وہاں پہ، جیسے سارک ہے، سارک کا تو سمٹ بالکل ہو ہی نہیں رہا، پاکستان نے اس کی میزبانی کرنی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایس سی او میں آپ کو پتا ہے کہ روس اور چین شامل ہیں، اور جب پاکستان اور بھارت کو شامل کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ روس کی حمایت جو ہے وہ بھارت کے لیے تھی، چین جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت جو ہے ایس سی او کا حصہ بنیں گے تو روس اور چین کی خواہش تھی کہ پھر آپ جو سیاسی آپ کے اختلافات ہیں ان کو اس فورم پر نہیں لائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ شاید پاکستان وہ ڈیفائی کر نہیں سکتا تھا، وہ بائیک آؤٹ کرتا تو شاید پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہوتی، اور ماضی میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح کی جو ریگولر ایکسرسائز ہوتی ہیں پاکستان اس کا حصہ رہا ہے۔ انفیکٹ 2018 میں اگست میں، آج سے 4 سال پہلے، رشیا میں جب یہ پہلی دفعہ اس طرح کی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوئی تھی کہ پاکستان اسی وقت بھارت جو ہیں باقاعدہ ممبر بنے تھے، تو اس میں آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے۔ پاکستانی اور جو بھارتی فوجی ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر بھنگڑے کے اوپر مل کر اکٹھا ڈانس بھی کیا تھا، اور اس وقت میں نے ایک سوال بھی ریز کیا تھا کہ تصور کریں کہ اگر اس موقع پر پاکستانی اور بھارتی افواج نہ ہوتے بلکہ دونوں ممالک کے سیاستدان ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو غداری کے فتوے تو آ جانے تھے، لیکن نیوردلیس اٹ واز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ دین، کیونکہ جو بھی آپ کے بے شک تعلقات جتنے بھی خراب ہوں، آفٹر آل مطلب آپ پڑوسی ممالک ہیں، تو شاید اگر ایک ایسی گلیمر آف ہوپ ایسے بھی ہوتی ہے تو اٹس اے گڈ تھنگ۔ لیکن اب شاید کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، تو دوسری جو چیز ہے، ظاہر ہے ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے، دوسری جو ایک حوصلہ افزا خبر نہیں، آپ کو پتا ہے کہ بے شک بظاہر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سرد میری تھی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایون جب عمران خان صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے کہ خفیہ سفارت کہہ رہے ہیں، سفارتکاری ہو یا بیک چینل ڈپلومیسی، وہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پچھلے سال فروری میں دونوں ملکوں نے جو لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، اس کو انہوں نے رینیو کیا، اور اچھی بات ہے آج تک وہ سیز فائر اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب اور جب یہ گورنمنٹ آئی اس کے بعد اپریل میں ان جو روابط میں جو میری اطلاع ہے وہ تیزی آئی، بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ انٹریکشن دونوں جو ممالک کے اہلکار ہیں جو بھی ریلیونٹ ہیں ان کے درمیان وہ ہوئی انٹریکشن، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ وہ جو کانٹیکٹس تھے ایک جگہ پہ آ کے وہ رک گئے ہیں اور ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو بھارت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان اپنے رویے میں کوئی لچک دکھا رہا ہے۔ تو اس وقت جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، جو ایک امید کی کرن تھی کہ شاید چینج آف گورنمنٹ آئی ہے تو شاید اس سے تعلقات میں کچھ بہتری ہوگی،
اب ایسا لگ نہیں رہا. کم از کم ایک ڈیڈ لاک ہے, اور ایک اس کی وجہ یہ بھی جو بھارتی سفارتکار ہیں یا بھارت کی جو سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کتنا عرصہ اقتدار میں رہتی ہے, پھر الیکشن بھی بہت قریب ہیں, تو شاید اس وجہ سے معاملات آگے بڑھ نہیں رہے. لیکن لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے. کامران, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک جو بی جے پی کی طرف سے جو پاکستان کا تو یوم آزادی ہے 14 اگست, ٹھیک ہے, ہم سب انشاءاللہ خوشی سے اس کو مناتے ہیں, ہر سال اس دفعہ بھی منائیں گے, بٹ وہ جو پارٹیشن ہارر ریممبرنس ڈے کے نام سے اس کو اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا ہے, تو تلخیاں جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ابھی بھی پیدا کی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ بھارت سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں. بھارت کا شاید یہ خیال تھا کہ اس کے اکنامک مسلز اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے اکنامک مسلز بہت کمزور ہوں گے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو شاید پاکستان اب کمپرومائزز کرنے کی پوزیشن میں فردر بھی ہو جائے گا, آلدو ہم نے کمپرومائزز کیے بھی ہیں. تو جو بھارت کی اسیسمنٹ ہے وہ اتنی آف نہیں ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آج ہم ایف اے ٹی ایف کے اندر ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آج ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور ہم اکنامکلی بہت ویک ہیں تو شاید ہم بھارت کی جو اس کی ایک سپریورٹی ان دا ریجن وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ ہوگا نہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں, جو 70-80 لاکھ اس وقت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسلمان یا باقی جو لوگ آباد ہیں ان کو وہ دبا نہیں سکتے. آج بھی اگر آپ دیکھیں, بے شک انڈیا کا جتنا مرضی کلاؤڈ بڑھ جائے, وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر لوگ ابھی بھی بھارت کا جو قبضہ ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان کی جو مرضی پوزیشن اپنی جگہ پہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے. ایک دو اپرچونٹیز بہرحال ضرور ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بریک تھرو آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہو جائے. 2 مواقع ایسے ضرور آئندہ آنے والے ہفتوں میں آ رہے ہیں جہاں پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اس فورم میں موجود ہوں گے. ایک جو ایس سی او کا سمٹ سمرقند میں سپٹمبر میں ہو رہا ہے, اور دوسرا سپٹمبر میں یو این جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہے. ان دونوں میں کبھی امکان ہے کہ پاکستان کے بھی اور بھارت کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ شرکت کریں گے. ابھی تک دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات طے نہیں ہے, لیکن جو نیور نو, پاکستان اور بھارت کی جو سفارتکاری ہے اس میں کچھ بھی کس وقت بھی ہو سکتا ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ افغان طالبان کو اقتدار میں آئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے. کیا یہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں وہ پرانے جو افغان طالبان کی حکومت تھی اس سے مختلف ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 15 اگست کو 1 سال مکمل ہو جائے گا جب افغانستان میں طالبان کی دوبارہ واپسی ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے جس ڈرامیٹک طریقے سے طالبان کی وہاں پہ واپسی ہوئی کسی کو یقین نہیں تھا. جو یو ایس کی انٹیلیجنس اسیسمنٹس تھیں ان کو بھی انہوں نے ڈیفائی کیا جب 15 اگست کو کابل کے دروازے پر افغان طالبان پہنچ گئے, اور اس وقت تک ایون کے تمام جو غیر ملکی افواج اور جو امریکی افواج تھے وہاں سے ایون ان کا انخلا بھی نہیں ہوا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے صدر اشرف غنی وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بھاگتے نکلے اور ایک سیکیورٹی ویکیوم ہو گیا, اور مجبوراً کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو پھر وہاں پہ اقتدار سنبھالنا پڑا. اور ایک بہت دلچسپ صورتحال تھی, وہ مناظر تھے کہ جب وہی افغان طالبان جن کو 20-21 سال پہلے یو ایس اور باقی جو دنیا کی افواج ہیں انہوں نے ایک فوجی آپریشن کے ذریعے, ایک انویژن کے ذریعے ان کو ہٹایا تھا, وہی افغان طالبان 20 سال کے بعد وہ انہی غیر ملکی افواج کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے اور ان کو سیف جو ان کی ایگزٹ ہے وہ انشور کر رہے تھے. تو ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں. اب 1 سال مکمل ہو گئے ہیں تو بہت سے تجزیے اور اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اوپر. کامران, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ طالبان نے جو گلوبل سپر پاور ہے ان کو ہرایا وہاں پہ. پاکستان کو اس میں کیا رول رہا. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہروایا, مطلب آپ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. وہ لہذا بات ہے کہ وہاں پہ جو چائے کا کپ پیا گیا تو اس کی کافی باز گشت سنائی دی گئی. بہرحال وہ ایک فیکٹر ہے, حقیقت ہے, ایک تاریخی واقعہ, دنیا اس کو چاہے بھی تو ڈینائی نہیں کر سکتی. بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ تجزیے ہوتے رہے ہیں, وہ سول سرچنگ ایونٹس بھی ہوتے ہیں. جو سینٹ کام کے سابق سربراہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن فوج کا وہاں سے نکلنا ایک بہت بڑی غلطی تھی. وہ دوحہ ایگریمنٹ کو بھی غلط قرار دے رہے ہیں. آج میرا خیال شاید وہی تھے سربراہ جب یہ سارا وہاں پہ انقلاب ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا ہائنڈ سائڈ وزڈم جو ہے نا وہ کہنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ جب اس وقت امریکہ کو مار پڑ رہی تھی, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جو ڈومیسٹک ان کی آرڈیننس تھی ان کے اندر ایپیٹائٹ نہیں تھی کہ فردر وہ باڈی بیگز ایکسیپٹ کریں. یہی وجہ تھی کہ جو ٹرمپ تھے
وہ تو بغیر کسی معاہدے کے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور اس لیے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے سوچا کہ بغیر معاہدے کے اگر نکلیں گے تو بہت زیادہ افراتفری ہوگی، تو بہتر ہے کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ ایک وجہ بنی کہ انہوں نے افغان طالبان نے کیا کمٹمنٹ کی، کوئی انہوں نے زبانی کمٹمنٹ کی، 2-3 کمٹمنٹس بڑی کی کہ ایک تو اس صورت میں جو امریکی افواج ہے وہاں سے نکلیں گے کہ اگر افغان طالبان یہ ضمانت دیں کہ ایک تو وہ انکلوسو گورنمنٹ بنائیں گے، دوسرا اپنی جو سرزمین ہے وہ دوبارہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، القاعدہ سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں گے، خواتین اور جو لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اب 1 سال مکمل ہو گیا، اگر آپ دیکھیں اس وجہ سے شاید امریکہ کے اندر بھی اور جو سابق جرنیل ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں 2 اگریمنٹ پہ۔ تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے انالیسس کریں تو افغان طالبان نے آپٹکس کے اعتبار سے کچھ چیزیں تو کی انہوں نے، جیسے کہ پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ افغان طالبان اقتدار میں ہوں تو وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہو، دوسرا جو ان کے لیڈران ہیں وہ خواتین اینکرز کو انٹرویوز دیں، مطلب وہ ایک بہت بڑی ایک تبدیلی تھی، لیکن یہی آپٹکس کی حد تک تھی۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو نہ تو انہوں نے انکلوسو گورنمنٹ کے لیے کوئی کام کیا، شروع میں کچھ کوششیں کی، اس کے بعد وہ کوششیں انہوں نے ختم کر دیں۔ دوسرا جو عام مطالبہ تھا دنیا کا کہ آپ قطع تعلق کریں، اپنے جو تعلقات ہیں القاعدہ کے ساتھ ان کو ختم کریں، انہوں نے تعلقات ختم نہیں کیے۔ اس کی حالیہ مثال آپ کو پتا ہے کہ ایمن الزواری القاعدہ چیف کابل میں پائے گئے جب ان کو معین طور پر وہاں پہ اسیسینیٹ کیا گیا۔ تیسرا گرلز ایجوکیشن، کمٹمنٹ کی انہوں نے کہ جیسے ہی موسم سرما ختم ہوگا، یعنی کہ جو مارچ گزر گیا ہے، تو وہ جو ہائر ایجوکیشن اور جو گرلز ایجوکیشن ہے ان کو اسکول کو ری اوپن کر دیں گے۔ وہ فیصلہ انہوں نے اپنا بدل دیا۔ تو بظاہر افغان طالبان کے اندر کچھ آپٹکس اور کاسمیٹکس چینجز کو لے کر کے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جو پاکستانی اہلکار جن سے میرا رابطہ رہتا ہے، جو افغان طالبان سے وہ بات بھی کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں، انہیں کہا کہ افغان طالبان سے یہ توقع کرنا کہ وہ بالکل ایک 190 کا ٹرن لے لیں گے، 360 کا ٹرن لے لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آفٹر آل ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سپر پاور بلکہ 2 سپر پاور کو شکست دی ہے، تو وہ شاید اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے۔ میرے خیال میں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ لوگوں نے سیلیبریٹ بھی کیا۔ خود اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جی افغانستان کے لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ لگتا تھا اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں کہ جب امریکہ کے انڈر جو ماضی کی جو حکومتیں تھیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان مخالف تھیں، وہاں پہ بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے ٹی ٹی پی کی حمایت کی، پاکستانی جو سیکیورٹی انٹرسٹ تھے وہ انڈر تھریٹ تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ افغان طالبان جب اقتدار میں آئیں گے تو جو ہمارے جو سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں ان کو وہ حل کر لیں گے۔ ہم نے جیسے ہی افغان طالبان اقتدار میں آئے ہم نے ایک لسٹ بھی فراہم کی افغان طالبان کو کہ یہ لوگ ہمیں مطلوب ہیں، لیکن 1 سال مکمل ہونے کے بعد کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، آج وہاں پر ٹی ٹی پی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ افغان طالبان نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ افغان ٹی ٹی پی کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہم ایز اے فریق جو ہیں ان کے ساتھ اب مذاکرات کریں۔ حالانکہ آپ دیکھا جائے کہ چند لوگوں کا جو یو این کی بھی رپورٹ ہے 3-4 ہزار میکسیمم ان کے فائٹرز ہوں گے، چند ان کے لیڈرشپ ہیں۔ کہاں پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت، اور چند لوگوں کے سامنے افغان طالبان نے آپ کو لا کے بٹھا کے رکھ دیا ایز ایک پورا فریق کے طور پر۔ تو یہ لیکن وہ طالبان آپ نے ٹھیک کہا کہ طالبان اپنا جو رویہ ہے وہ بالکل چینج نہیں کریں گے، وہ ہارڈ لائنرز ہیں اور ان کو کامیابی ہوئی ہے، انہوں نے جو بھی ان کی اپروچ رہی ہے اس پہ وہ قائم رہے، ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ مغرب نے کوشش کی طالبان کو پنش کرنے کی، ان کے جو $9 ارب تھے ان کو فریز کر لیا انہوں نے، ان کا ٹھیک ہے آپ نے فریز کر لیا، ہمارا یہ حق ہے ہم لیں گے واپس، بٹ وہ اس کی وجہ سے اپنا انہوں نے سٹانس چینج نہیں کیا، اور ہم $100 ملین کے لیے بھی پالیسیز اپنی چینج کر دیتے ہیں۔ ایک جو فائنل میں دیکھیں چلیں یہ تو ایک ٹاپک چلتا رہے گا، تھوڑا سا ہم اب ذکر کر لیتے ہیں 14 اگست کا، 75 سال کا پاکستان ہو گیا، کیا کھویا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جو جشن آزادی کی سیلیبریشن ظاہر شروع ہو جائیں گی، اور آلریڈی اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سجایا گیا ہے اسلام آباد کو، تو ظاہر ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور ویسے بھی کیا کہتے ہیں اسے ڈائمنڈ یہ جوبلی ہے، 75 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ سے ہم جشن منا رہے ہیں۔ میں کہا نے 2-3 فیکٹس میں نے نکالے تھے، بلکہ ناظرین یہ وزارت خزانہ نے ایک 75 سالہ جو پاکستان کی اکنامک پرفارمنس رہی ہے، جو پروگریس رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ اعداد و شمارات جاری کیے ہیں۔ مجھے 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگی۔ ٹھیک ہے بہت برے حالات ہیں، قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، دنیا کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ڈپینڈنس وہ رہتی ہے ہمیشہ، اور آئندہ چند سالوں میں بھی شاید رہے گی، لیکن کچھ ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا
वहां से अगर आप देखें तो काफी हमने तरक्की भी की है। 1973 में पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो सिर्फ 14 करोड़ डॉलर थी, और पिछला माली साल जो हमने खत्म किया 31 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स उस वक्त बहुत कम होती थी, आपकी पाकिस्तान की कोई 28 करोड़ डॉलर होती थी 1950s में। आज हमारी जो इंपोर्ट्स हैं 80 अरब डॉलर है। ऑल्दो इंपोर्ट्स उस तरह तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इसलिए ज्यादा महसूस हो रही है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है। हमने 1973 ऑनवर्ड्स हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। आज 31 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। बुरे नहीं है। मुझे जो 2-3 नंबर्स अच्छे लगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लिटरेसी रेट जो था हमारा 1950 में 16.4% था, आज तकरीबन 63% लिटरेसी रेट है। यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में सिर्फ 2 थी, आज यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में 233 हैं। अस्पताल जो थे वो 292 थे, आज 1276 है। ठीक है, इतना हमारा बहुत शानदार सफर नहीं रहा, लेकिन कामरान कोई इतना बुरा सफर भी नहीं है। चलें, ये तो आपने पॉजिटिवली उसको पेश किया, लेकिन साथ ये भी याद रखना चाहिए कि इवन 90s तक जो पर कैपिटा यानी कि जो औसतन एक फर्द की यहाँ पे आमदन थी, हमारी जो खिते के जितने ममालिक हैं, भारत के साथ एग्जाम्पल कर लें, बांग्लादेश देख लें, बाकी ममालिक, उनसे हमारी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखें तो अब हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मजीद उसमें तनज़ली आ रही है, और इवन के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी कोई हमारा जो रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जाते जाते एक बात हमें ज़रूर करनी चाहिए। देखें, जितने भी हमारे इख्तलाफात हों, ज़ाहिर है कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं, हर किसी का एक अपना नज़रिया है, कोई किसी जमात की हिमायत करता है, कोई किसी और जमात की हिमायत करता है, लेकिन खुदारा जो आपके सियासी इख्तलाफात हैं उनको नफरतों में ना बदलें। हालिया सालों में हमने देखा है कि हमारे इख्तलाफात सियासी बुनियादों पर इतने शदीद हो गए हैं कि अब तो घरों के अंदर आपको इख्तलाफात नजर आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, इवन जो हस्बैंड है उसका अपनी वाइफ के साथ जो है इन मामलात पे इख्तलाफ हो जाता है। तो कम अज़ कम ये जाते जाते मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि जिन सियासतदानों के पीछे आप आपस में लड़ते हैं, हमें तकरीबन 20-21 साल मुझे हो गए हैं सहाफ़त में, और इन्हीं स्टूडियोज़ के अंदर हर तरह के सियासतदान यहाँ पर जब आते हैं कैमरों के सामने वो लड़ते हैं, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो हंसते मुस्कुराते जाते हैं, बल्कि ये बात कर रहे होते हैं कि बताओ शाम को कहाँ पे कॉफ़ी पीनी है, कल कहाँ लंच करना है, शाम को कहाँ पे डिनर करना है। तो खुदारा ऐसे सियासतदानों के पीछे अपना जो ज़हनी सुकून है वो बर्बाद ना करें, और अपने जो रिश्ते हैं उनमें किसी किस्म की दरार ना डालें। बाकी आपका हक है, आप किसी भी जमात को सपोर्ट करना चाहें, लेकिन अखलाकियात के ज़ुमरे में रह के करें तो बहुत अच्छा है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। जाते जाते तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। कामरान यूसुफ और आप शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।